الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. یہاں کی تقریروں کے لیے جس عنوان کو منتخب کیا گیا تھا آپ کو اس عنوان کا یقینی علم ہے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تقریر شروع ہونے سے پہلے نہ صرف عنوان کو دہرایا جائے بلکہ تمثیلاً اس ضرورت کو بتلایا جائے کہ اس عنوان پر کیوں گفتگو ہو رہی ہے. ان مجلسوں کے لیے یہ طے پایا تھا کہ عنوان یہ ہو کہ حضرت حتمی مرتبت کی سوانح حیات کس طرح لکھی جائے. ایک عام فہم جملہ ہے، کوئی بات اس میں اتنی پیچیدہ یا الجھی ہوئی نہیں ہے کہ عنوان کے الفاظ کی تشریح کی جائے. ضرورت اس لیے تاری ہوئی کہ اب تک جتنی کتابیں سوانح حیات کے نام سے شائع ہوئی یا جتنی کتابیں لکھی گئیں ان سب پر ایک نظر غائر ڈالنے کے بعد یا دراصل ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہ پتا چلا کہ اگر کوئی غیر مسلم ان کتابوں سے ہمارے خلاف کسی مواد کو لینا چاہے تو اس کو کافی مواد ان کتابوں سے مل جائے گا. اگر کوئی دشمن اسلام یہ چاہے کہ اسلام کی توہین کرے اور اپنی مرتبت کی بارگاہ میں نازیبا الفاظ استعمال کرے تو اس کے لیے ان کتابوں میں گنجائشیں نظر آئیں گی. چنانچہ یہی ہوا کہ اس دور میں جتنے مغربی مورخین نے اپنی مرتبت کے حالات حیات لکھے سبوں نے ایسی کچھ باتیں کی اور اس کو انگلینڈ کے اور بلکہ یورپ کے مختلف زبانوں میں مختلف اخباروں نے
جب شائع کیا اور اس کے ترجمے جب پاکستان اور ہندوستان میں آئے تو مسلمانوں کے دلوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اپنی مکتبت کے لیے یہ گستاخی کیسے روا رکھی گئی. مگر جب یہ پیغام لکھنے والوں کو پہنچایا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم اپنی طرف سے نہیں لکھتے ہیں, یہ آپ کی کتابیں ہیں, یہ حوالے ہیں اور ان حوالوں کی بنیاد سے ہم نے یہ لکھا ہے. یہ نثر ہمارے پاس ہے, یہ ڈاٹا ہمارے پاس ہے, یہ آداب و شمار ہمارے پاس ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ برابر ہے یا نہیں ہے. البتہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم معافی چاہیں تو ضرور اس کی معافی چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب سے نقل کیوں کیا. ہم ریپروڈکشن کی معافی چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب سے نقل کیوں کیا, ورنہ یہ سارا مواد موجود ہے. اس کے بعد ایک آیت مجھے میرے احباب کو یہ فکر منظور ہوئی کہ اپنے محترم سننے والوں کو جن کو اللہ نے بڑی بصیرت عطا کی ہے ان واقعات سے نزدیک کیا جائے اور یہ بتلایا جائے کہ کیا بات ہے کہ ایسی سوانح حیات اب تک نہیں لکھی گئی, اور پھر یہ کہ سوانح حیات کو کن بنیادوں پر لکھنا ہے, کس اساس سے اس سوانح کو تیار ہونا ہے. ان مسائل کو گفتگو ہو رہی ہے. یہ تیسری تقریر ہے جو آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. اس سلسلے میں کل عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے دماغ کا سار دیں اور میری تقریر کے آخری اجزاء کو یاد کریں جس کو اب نہیں دہراؤں گا تو میرے لیے یہ تمہید آپ کے فکر تک پہنچانے میں دشواری نہیں ہوگی اگر یہ کہیں کہ کائنات تمام علم ہی علم ہے. نعرہ صلوات. کائنات تمام علم ہی علم ہے. ہر ذرہ موجودات کا ایک دفتر علم ہے. مقصد خلقت کائنات مراتب علم کو واضح کرنا ہے. مقصد خلقت کائنات مراتب علم کو واضح کرنا ہے, اور یہی وہ علم ہے کہ اول ہے, آخر ہے, ظاہر ہے, باطن ہے. یہی وہ علم ہے کہ جس سے انسانیت سرفراز ہے اور حقیقت انسان, روح انسان, مقصد انسان, کمال انسانیت ایسی دنیا میں اس طرح سے اس کو پیش کیا گیا کہ خالق نے پہلے علم دیا پھر انسان کو خلق کیا, اور رحمان علم القرآن خلق الانسان. تو علم پہلے دیا, خلق بعد میں کیا. اب اگر کسی سلسلے سے آپ گفتگو شروع نہیں کرتے تو آپ پہلی غلطی کریں گے. اس لیے کہ آپ پہلے خلقت کو جائیں گے, بعد میں علم پر آئیں گے, تو اس زمانے کو معین کرنا پڑے گا کہ کتنا زمانہ جہالت میں گزرا. رحمان نے علم دیا, لفظ رحمان کے ساتھ, صفت رحمانیت کے ساتھ, اس رحمان کے ساتھ اپنے کو یاد کیا کہ پوری موجودات میں, پوری کائنات میں میرا فیض ایک سا جاری ہے, ایک سا جاری ہے. یہ نہیں کہ کون کیا ہے, بس یہی کہ ہم کس کو کیا دے سکتے ہیں. اس رحمانیت سے ارشاد ہوا کہ ہم نے علم دیا پھر انسان کو خلق کیا. اب چاہیے یہ تھا کہ پہلے علم سے بحث ہوتی, پھر خلقت سے بحث ہوتی, پھر بیان سے بحث ہوتی. کتاب کے 3 ہی اجزاء ہوتے, یا علم, یا دور خلقت, یا بیان.
دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس طریقے کو اختیار کیا زمانے حیات لکھنے والوں نے؟ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیا ختم مرتبت سے ایسے احادیث نہیں ملے تھے؟ کیا ختم مرتبت سے ایسے ارشادات نہیں آئے تھے کہ جس میں آپ نے یہ وضاحت کی ہو؟ آئے تھے۔ پھر کن مصلحتوں کی بنا پر ان ارشادات کو چھپایا گیا؟ یہ ہے مسئلہ تنقید طلب کو چھپایا گیا۔ اب میں ان ارشادات کو پیش کرنے کی عزت حاصل کرتا ہوں، میری اپنی کتابوں سے نہیں، تو ایسے کہ جب میں آپ کے اس لشکر باز کے ممبر پر ہوں تو زیادہ تر میں ایسا سمجھتا ہوں کہ واقعی میرا صحیح بخاری شریف میرے سامنے ہے، صحیح مسلم میرے سامنے ہے، مستدرک حاکم میرے سامنے ہے، کنز الامال میرے سامنے ہے، یہ قدیم ترین کتابیں ہیں، یہ حدیث کا تحریر فرمایا ہے، 18 جلدوں میں یہ کتابیں شائع ہو رہی ہیں اور مسلسل کوشش کی جا رہی ہے اس کی صحت کی۔ تو آئیے پہلے کنز الامال سے شروع کریں، اس کی جلد 12ویں ہے، 12ویں جلد ہے، اور کنز الامال نے ایک عجیب کام کیا ہے، وہ یہ ہر حدیث سے پہلے اس کا ایک نشان دیا ہے۔ 12ویں جلد اب جو حدیث پڑھ رہا ہوں اس کا نشان ہے 250 اور پھر ختمی مرتبت میں ارشاد فرمایا تو کئی اصحاب نے سنا، اب یہ ارشاد پیغمبر کا سنیے کہ کون تو ماں آدم فی الجنہ، میں آدم کے ساتھ جنت میں تھا، وہ کن تو ماں نوح فی الفلک، میں نوح کے ساتھ کشتی میں تھا، وہ کن تو ماں ابی ابراہیم فی النار، میں آتش نمرود میں اپنے باپ ابراہیم کے ساتھ تھا، کنز الامال۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے نقلنی اللہ من اسلاب الصافیہ الى ارحام الطاہرہ، اللہ نے مجھے منتقل کیا 5 سلموں سے طاہر رحموں کا۔ یہ میں کنز الامال کی روایت پڑھ رہا ہوں، کسی اپنی کتاب سے نہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے، مجھے اللہ نے منتقل کیا 5 سلموں سے طاہر رحموں کا۔ اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ فرماتے کہ میں پیدا ہوا نکاح سے، صفا سے نہیں، اور اس کے بعد 250 سے لے کے 261 تک 11 حدیثیں مسلسل یہی ہے کہ میں نکاح سے پیدا ہوا۔ اب راوی بدلتے چلے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے باپ کا نکاح ہوا تھا۔ اب ملت اسلامیہ تاریخ تو بعد میں لکھے، تاریخ تو بعد میں لکھے، پہلے یہ ثابت کرے کہ نکاح کس کے دین پر ہوا، نکاح کس شریعت کے اعتبار سے ہوا، ایسے مقام فخر کیا ہے پیغمبر کے لیے کہ 11 حدیثیں مسلسل سلسلے سے تو میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، صفا سے نہیں، میں مطلب یہ کہ اکو نہیں میرے سامنے سب کو جانتا ہوں۔ مسئلہ یہ علمی اعتبار کہ کنز الامال میں مسلسل 11 کہ میرے باپ نے نکاح صفا نہیں، حدیثوں کی نہیں ہے، اور آگے ہو، اور وہ یہ
کہ نکاح کیا میرے پدر گرامی نے، نہیں، نکاح کیا میرے جد نے، نکاح کیا میرے اجداد نے، تو میں پوچھتا ہوں کہ اس نکاح میں جو اپنی مسبت کا ہوا، جو والد کا ہوا، اور اس نکاح میں جو جناب قصیدہ کا ہوا، کیا فرق تھا؟ اس نکاح پر تو ناز کیا کہ میرے اب جب نے نکاح کیا میں اس سلسلے سے ہوں، تو وہی تو سلسلہ ہے کہ قصیدہ کا نکاح ہوا، کس نے پڑھا تھا؟ نکاح کس نے پڑھا تھا؟ نکاح تو ہے شریعت پر، اور نکاح پڑھنے والا ہی شریعت ہے۔ یہ باتیں یاد رکھنے کے قابل ہے، اور جب حوالہ دوں کتاب کا تو ظاہر ہے کہ آپ حوالے محفوظ کریں گے، اور نہیں تو یہ سدھا کے ریکارڈر کام کر رہے ہیں وہ یقیناً میری آواز کو محفوظ کریں گے۔ اپنے حدود و قیود میں اپنی ذمہ داریوں کو جانتے ہوئے اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سنو، جب آدم کو پیدا کیا تو آدم سے نوح تک انسانیت کا خلاصہ آگے بڑھتا چلا، یہاں تک کہ نوح ہے۔ جب نوح کو پیدا کیا تو نوح سے ابراہیم تک عمل استفا شروع ہوا، یعنی طہارت کا عمل شروع ہوا، یہاں تک کہ ابراہیم آئے۔ پھر ابراہیم کی اولاد نے اسماعیل کو پسند کیا، اولاد اسماعیل نے کنانا کو پسند کیا، اولاد کنانا نے قریش کو پسند کیا، قریش نے بنی ہاشم کو پسند کیا، بنی ہاشم نے ملک کو پسند کیا، اب گھر ہے تو فقط میرا گھر ہے۔ لیکن عجیب جملہ ہے کنزول اموال کا، غور کیجیے، اولاد اسماعیل نے سے پسند کیا کنانا کو، قبیلہ کنانا سے پسند کیا قریش کو، یعنی قریش کے ہوتے ہوئے کنانا قابل ذکر نہیں ہے، قریش سے پسند کیا ہاشم کو، یعنی ہاشم کے ہوتے ہوئے قریش قابل ذکر نہیں ہے، اور بنی ہاشم نے پسند کیا مجھ کو، یعنی میرے گھر کے ہوتے ہوئے ہاشم کی پوری اولاد قابل ذکر نہیں ہے۔ اب یہ عمل استفا ہے، لکھا اس کو سوال ہے حیات کے لکھنے والوں نے، کیوں نظر انداز کیا؟ ماضی کو کیوں نظر انداز کیا؟ اب تک ہم سمجھتے لگے میٹر نہیں ہے، نہیں میٹر ہے، آدھا تو شمار ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ فرزند رسول كنت نورا في الافلاك السابقه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهليه بانجاسها، اگر میں یہ کہتا ہوں تو صرف یہ بتلانے کے یہ کہتا ہوں مقصد وہی ہے، مگر کچھ الفاظ کی نورانیت اتنی پڑ گئی ہے زبان عصمت سے آتی، اور چار راوی نے بیان کرتے ہوئے مقصد کو تو لے لیا مگر اپنے الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کی، فرق اتنا ہی ہوا۔ یہ جملے کی اہمیت پیش نظر ہے، ورنہ ہے سارے مطالب موجود ہیں۔ اور پھر اسلاب شامقہ اور ارحام مطہرہ کی گفتگو امیر المومنین فرماتے ہیں ختمی مرتبہ کا ذکر کر کے کہ جب انبیاء کو پیدا کیا تو طے یہ ہو چکا تھا کہ تناؤ فقط ہم کرائم الاسلام الى مطہرات الارحام، کہ ان کو پاک فلموں سے طاہر رحموں میں منتقل کیا جائے، تو پاک فلم کافر کی نہیں ہوتی، طاہر رحم کافرہ کا نہیں ہوتا، انبیاء کو کریم فلموں سے طاہر رحموں تک منتقل کیا۔ تو یہ گفتگو عام طور پر کسی خاص فرقے سے
موسوم یا منسوب نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی اہم ترین کتابوں میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ مگر کیا بات ہے کہ سیرت النبی جیسی کتاب کے لکھنے والے نے اس منزل کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ آئیے ایک مرتبہ پھر چھوڑ خدمت آپ کو، میں نوح کے ساتھ تھا، میں ابراہیم کے ساتھ تھا، یہ تصوف تو نہیں ہے، یہ تصوف تو نہیں ہے، یہ انا تو نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو حقیقت ہے، اور اگر حقیقت ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں عقل گئی، جہاں جہاں عقل گئی میں ہے، جہاں جہاں علم گیا میرا نام چلا۔ اور ان کی کیا وجہ ہے کہ میں نوح کے ساتھ طوفان اول میں تھا تو تعجب نہیں، اور اگر ان کا نافیت ہے کہ میں نوح کے ساتھ طوفان اول میں تھا تو تعجب کا مقام ہے۔ تو اس انا کو تعلی یا معاذ اللہ قسم بدہن کفر نہ سمجھے، یہ احادیث اور مستند احادیث کا خلاصہ ہے یہ الفاظ۔ تو میں آدم کے ساتھ تھا، نوح کے ساتھ تھا، ابراہیم کے ساتھ تھا، میں انوار کے ساتھ آیا، نور کے ساتھ آیا، تو وہی گفتگو تھی کہ اگر علم ثابت ہو جائے کہ مقصد کائنات ظہور مراتب علمی ہے، اور آخر میں وہ ہے تو علم درجہ کمال پر آ جائے، علم درجہ کمال پر آ جائے، گفتگو علم سے ہے، مقصد حیات علم ہے، اور پھر علم انسان کے لیے اس لیے لازم ہے کہ انسان ممیز ہے عقل سے، انسان ممیز ہے عقل سے، جن سے فصل ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں منطق کی، جن یعنی سب حیوان ہیں، سب زندگی رکھتے ہیں، حیات رکھتے ہیں، سب حیوان ہیں، انسان سب حیوان ہے، یہ جنس ہے، انسان کی جنس کیا ہے؟ حیوان۔ اس جنس میں فصل کیا ہے؟ فاصلہ کیا ہے؟ فاصلہ پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ نو ناطقہ۔ اب اس کو کہا حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے، یعنی جنس کے ساتھ فصل کا ذکر ہوا جو ڈسکریمنیٹ کرے فصل۔ اب نطق کا کیا کام ہے؟ ناطقے کا کیا کام ہے؟ ادراک کلیات، ادراک کلیات یعنی حقائق کو معلوم کرے، ناطقے کا کام۔ اور جب ادراک کلیات خود حصول علم کا نام ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان آیا ہے اسی لیے کہ مراتب علمی کے آگے بڑھے۔ جب سے انسان چلا علم کو لے کر چلا، وہ علم آدم الاسماء کلہا سے چلا، آدم کو اسماء کا علم دیا، بہت شکریہ، آدم کو اسماء کا علم دیا، اب یہ مستدرک کے حاصل، یہ کنز المال، یہ مشکات المصابیح۔ ایک مرتبہ آدم نے سر جھکا کے روتے ہوئے کہا کہ توبہ قبول کر لے محمد کا واسطہ۔ دیکھیے یہ الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ دعا قبول کر لے محمد کا واسطہ۔ آواز آئی، محمد کو کیسے پہچانا؟ یہ آدم سے گفتگو ہے، محمد کو کیسے پہچانا؟ کہا کہ اشتیاق اور انتظار تجلی میں اس مرتبہ میں نے سر کو بیان کیا تو تیرے نام کے ساتھ اس نام کو لکھا ہوا دیکھا، اس لیے خیال ہے
کہ شاید سب سے زیادہ یہی محبوب ہے. واسطہ اس کا دیتا ہوں. کیوں نہیں لکھا زبان عمری لکھنے والوں نے؟ میری سمجھیت سے کیوں گفتگو نہیں کی؟ جیسے کس جملے کا سوچ ہوں آپ کے دماغ کو تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے کہ لکھا کیوں نہیں؟ کس چیز کو چھپانا مقصود ہے؟ یہ گفتگو تو واضح تھی نا کہ دعا کی پروردگار محمد کا واسطہ میری دعا قبول کر. پریشان کیوں ہے مسلمان؟ اگر میں محمد کے ساتھ کسی اور کا نام لیتا تو ظاہر ہے ایک خیال ہوتا کہ یہ عقیدت ہے یا خاص عقیدے کا مظاہرہ ہے. میں تو پہلی ہی منزل پر ہوں. لیکن میں رک رہا ہوں پہلی منزل پر فقط اس لیے کہ یہ پہلا جینا ہی ابھی انسان چل نہ سکے. کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ نام تیرے نام سے متصل لکھا ہوا تھا. میں نے کہا تیرا محبوب ہے یہ بندہ, تیرا محبوب ہے یہ بندہ. تو نام ساتھ عالف پر آدم سے پہلے آئے, آدم سے پہلے آئے. ممکن ہے کہ خلق نہ ہوا ہو, علم میں تو ہے, علم میں تو ہے. جب نام ہے اور نام ایسا ہے کہ جب یہ کہہ دیا کہ میرے ساتھ بس یہ نام ہے, تو آدم نہیں ہے, نوح نہیں ہے, ابراہیم نہیں ہے, موسیٰ نہیں ہے, عیسیٰ نہیں ہے, 1,24,000 پیغمبر نہیں ہے, ایک ہی نام ہے. مطلب یہ کہ مقصد و مقصود, مطلب و مطلوب اب یہی ہے, ایک ہی نام. پروردگار اس کا واسطہ دعا کو قبول کر. آواز آئی کہ آدم تم نے واسطہ دیا, اگر کائنات واسطہ دے دے تو میں جہنم کو خلق نہ کرتا, میں جہنم کو خلق نہ کرتا, صرف واسطہ دے دی. لکھا اس کے زمانے حیات لکھنے والے نے اس حدیث کو نقل کیا نہیں, اور آگے بڑھ گئے, اور آگے بڑھ گئے. آدم کو علم دیا, آدم نے واسطہ دیا, دعا کی, دعا قبول ہوئی, سلسلہ علم آگے بڑھا, اور قرآن نے آگے بڑھ کے سورہ شعراء میں پوری حدیثوں کی تصدیق کر دی. پورے حدیثوں کی قرآن نے تصدیق کر دی, اور امام فخرالدین رازی کو تفسیر کبیر میں لکھنا پڑا کہ کوئی چارہ نہیں ہے بدل لکھ کے کہ اس کو مانا جائے. اور وہ آیت کون سی تھی؟ وہ آیت یہ تھی, وہ توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین, اور بھروسہ کر غالب رحیم پر جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تو قیام کرتا ہے, اور تجھ کو دیکھتا ہے جب تو پلٹ پلٹ کر سجدہ کرنے والوں میں آتا ہے. امام فخرالدین رازی نے لکھا اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ نور محمدی انبیاء کی پیشانیوں میں چمکتا رہا, اور ہر سجدہ کرنے والے کی پیشانی میں آیا. یہ تفصیل آج موجود ہے, جو نہیں لکھا زمانے حیات کے لکھنے والوں نے کہ نور محمدی اس طرح سے انبیاء کے ساتھ ساتھ رہا. آیت موجود تھی, سورہ شعراء کی آیت موجود تھی, نہیں لکھا. تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ کہ جتنی باتیں قبل خلقت تھی سب کو نظر انداز کر. اب ہم آگے بڑھ گئے, یہ جو تیسری تقریر ہو رہی ہے نا,
اب آپ کو بھی میرا ساتھ دینا ہے، فکر میں آگے بڑھنا ہے، غور کرنا ہے. یعنی عالم نور کا ذکر نہیں کیا، خلقت اولیہ کا تذکرہ نہیں کیا، معیت انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا، نورانیت رسول کا تذکرہ نہیں کیا، پیغمبر کے آباء و اجداد کا تذکرہ نہیں کیا، اور ایک مرتبہ ذکر ضرور کیا کہ وہ آفتاب رسالت ربیع الاول کی فلاں تاریخ کو عیسوی سن کے مطابق فلاں عیسوی میں طلوع ہوا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ گفتگو شروع ہوئی. تو اچھا اب جو گفتگو شروع ہوئی تو کم از کم اس کو تو سنبھالیے. اب پھر کنز العمال مختلف صحابہ سے کہا بعض نبوت کہ نبوت سے پہلے میں مکے کے ایک پتھر سے واقف تھا. جب میں راستے سے گزرتا تو وہ پتھر مجھے سلام کرتے اور کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ کنز العمال نبوت ملی نہیں تھی، نبوت ملی نہیں تھی. مکے کے پتھر سلام کر رہے تھے، مکے کے پتھر سلام کر رہے تھے. مکے والوں کو کیا ہو گیا تھا؟ آخر سبھی تو مکے میں تھے، سبھی تو مکے میں تھے. یہ کنز العمال کے لیے کہ میں اس پتھر سے آج بھی واقف ہوں تو مجھ کو سلام کرتا تھا. کنز العمال پتھر سلام کرے، پتھر میں شعور ہے، پتھر میں بینائی ہے، بینائی صحت سے عقل ہے، عقل کا جوہر علم بھی ساتھ ہے. اور علم اتنا علم کہ انسان شناخت ہو تو یہ نبی ہے کہ نہیں ہے، نبی ہے کہ نہیں ہے. اور پتھر چلتے ہوئے انسان کو دیکھ کے پہچانے، پتھر نے پہچان لیا، پتھر نے پہچان لیا اور پہچان کے سلام کیا. کبھی کبھی پتھر زیادہ انسانوں سے عالم ہوتے ہیں، پتھر کا علم زیادہ ہے. صحیح بخاری کے حدیث سنیے اور یاد رکھیے کہ طواف کے موقع پہ، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، طواف کے موقع پہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت اسود کو دیکھ کے کہنے لگے کہ پتھر یہاں آ رہا ہے، ظاہر ہے پتھر میں نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. اس کا پاپ قائم ہے بخاری میں، پتھر نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، پتھر نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. مگر میں کیا کروں، ختمی مرتبہ کا حکم ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس مسئلے میں علی سے کیوں نہ مشورہ کریں. کیا ایسے میں علی آ گئے کہ علی تم بتلاؤ، پتھر نقصان پہنچا سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے. کہ تم کس پتھر کا یہ کہہ رہے ہو؟ کس پتھر کا یہ کہہ رہے ہو؟ کہا یہ پتھر کا، اس پتھر میں تو آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان کے معاہدے کسی پتھر میں رکھ دیے گئے ہیں کہ قیامت کے دن یہ پتھر ایک ایک کے ایمان اور ایک ایک کے کفر کی گواہ ہے. تم سمجھتے ہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، گواہی نہ دے تو کیا ہو. اب آپ نے دیکھا اگر پتھر نے لفظ محمد کو سلام کیا تو لفظ محمد نے بھی پتھر کو پہچانا. پہچانا کہ پتھر کیا کہ مستقل
ایک باب ہے صحیح بخاری شریف کا، اس میں یہ روایت تو کہا کہ میں مکے کے ان پتھروں سے واقف ہوں تو مجھ کو سلام کر. اب اس کے بعد کی حدیث کا ٹکڑا ہوئی ہے میں شاعری کوئی شے ایسی ہی نہیں الا هو يعلم انی رسول اللہ. کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کو اس کا علم نہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کنز العمال سوال حیات نے لکھا، کسی سوال حیات کے لکھنے والے نے تمہید قائم کی کہ کائنات اس قدر نزدیک سے جانتی ہے اپنی مرتبت کو. ما من شیء کوئی شے ہی نہیں جو یہ نہ جانے کہ وہ اللہ کا رسول. تو مطلب یہ تھا کہ اتنا میٹر تو ہے، اتنا میٹر تو ہے. اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے، یہاں سے بہت تھوڑی چیزیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جہاں جیسا اعداد و شمار میرے اور آپ کے حق میں ہے مگر دلچسپی سے خالی نہیں ہے روایت، اس لیے وہ بھی یاد رکھیے. یہ کہ ہم ایک بڑے خریدے پر انجام دے رہے ہیں اور اگر کوئی یہاں کام کرنے والا دماغ موجود ہے تو وہ اسی عنوان سے لکھے شروع کرے کتاب. حدیث آئی کہ مجھے ایک دن یاد ہے کہ میرا سن 10 برس کا تھا. کنز العمال 12ویں جلد باب الفا حرف فا فضائل تو اپنی مرتبت کے فضائل سے شروع کیا. کہ مجھے وہ دن یاد ہے کہ میرا دن 10 برس کا تھا، 40 برس کا نہیں. میں زور دے رہا ہوں جس بات میرا دن 10 برس کا. میں اکیلے مکے سے باہر جا رہا تھا، اکیلے، اور ہمیشہ اکیلے رہے. اپنے مکے کے بچے ساتھ نہیں کھیلتے تھے. اگر کھیلتے ہوتے تو تاریخ میں ہمیشہ ایک اور بھی ناز ہوتا. ایک اور بھی ناز ہوتا. ذرا سی بات بدر میں اور وہاں نے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے تو تاریخ میں محفوظ کر لیا کہ جو کچھ کہتے تھے اسی پر عمل کرتے تھے. اگر کوئی یہ گواہی دے دیتا ہے کہ بچپن بھی ساتھ گزرا تو وہ تو صاف صاف کہہ دیتا کہ ہم اور یہ مل کے بیٹھ کے ذکر کیا کرتے تھے کہ قبائل عرب کو ٹریس کیسے کریں، دوسروں کو کیسے نکالیں، خانہ کعبہ کو کیسے پاک کریں. ہم ہمیشہ بیٹھ کے سوچتے تھے اور الحمدللہ ہماری ذکر کامیاب ہوئی. یعنی اس وقت نبوت مشترک ہوتی، نبوت میں اشتراک ہوتا. اللہ نے عجب بلندی عطا کی، عجب بلندی عطا کی کہ تاریخ کے دامن کو اس شبہ سے قیامت تک کے لیے پاس کر دیا کہ میں اکیلا تھا بچپن میں، 10 برس کا دن تھا. روایت تو بالکل عجیب انداز سے جا رہی ہے مگر غور سے قابل ہے کہ اب یہاں راوی نے معلوم نہیں کیا جنبش، کیا کہا، کیا سنا، اس کا علم نہیں ہے. کہ راوی یہ کہتا ہے کہ مرتبہ جو آدمی صبح کپڑوں میں آئے مجھے بتاؤ گی. کنز العمال جو آدمی ہے مجھے پتا، اور ایک نے دوسرے کے ساتھ چیر دو اس کا کلیجا. تو ایک ہے کہاں سے چاقو کو نکالا اور میرا کلیجا کاٹا. مجھے تکلیف نہیں ہوئی، میں دیکھ رہا تھا اور لہو نہیں نکلا، خون نہیں نکلا. تو ایک دوسرے نے پہلے سے کہا کہ اس کے دل سے غل اور حسد کو نکال لو. غل یعنی دھوکہ بازی کو نکالو، حسد کو نکالو اور اس کی جگہ رافت اور رحمت بھر دو. میرا کام اب شروع ہوا یہاں سے، وہ نکال دو، رافت اور رحمت بھر دو. اس نے غل و حسد کو نکالا
رافت و رحمت کو بھر دیا، میرے سینے کو پھر رفو کر دیا، میں کھڑا ہو گیا۔ تو میرے پاس بجز رافت و رحمت کے کچھ نہ تھا، نبوت نہیں آئی تھی، یہ 10واں سال تھا۔ اب کس طرح سے آپ اس کو نقل کریں گے؟ لکھنے والے کی دیانت تو یہ ہے کہ سوال عمری لکھتے ہوئے اس حدیث کا تذکرہ تو کرے، یا یہ کہتے راوی جھوٹا ہے، یا یہ کہتے راوی جھوٹا ہے، اور اگر نہیں راوی پر اعتماد ہے، راوی پر اعتماد ہے تو اس جملے سے شروع کرے، کیونکہ کتنے مناظر گزر چکے کہ میں آدم کے ساتھ تھا، میں نوح کے ساتھ تھا، میں ابراہیم کے ساتھ تھا، تو سیاق و سباق کو دیکھ کر روایت کے پہلے حصے کو نکال دے کہ میرے دل کو چیرا گیا اور دل حدث کو نکالا گیا، روایت کے دوسرے حصے سے چلے کہ میں 10 برس کا تھا اور ملائکہ سلام دے آتے ہیں۔ میں نے کبھی مسئلہ شروع کیا ہے اور تحریر کے لیے، گفتگو کے لیے ایک راستہ آپ کو بتلایا ہے۔ دیکھیں، ان روایات کی موجودگی میں جو محکم متشابہ سامنے آئے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ راوی کون ہے۔ اچھا، اب راوی میں بحث آ گئی تو آپ سن لیجیے، اب سن لیجیے، پیغمبر نے یہ گفتگو کی ہے کہ میں 10 برس کا تھا، یہ 10 برس کا تھا، تو اب یہ گفتگو پیغمبر نے اپنے 11ویں سال کی، جب پیغمبر کا سن 12 برس کا تھا اس وقت گفتگو کی، جب پیغمبر 20 برس کے لیے اس وقت گفتگو کی، یا نبوت کے بعد کہا؟ اور بہت نبوت کے بعد کہا تو جیسے ہی نبوت کے لیے کہہ دیا، یہ لوگ جمع ہونے کے بعد کہا، جمع ہونے کے بعد کہا تو مکے میں کہا یا مدینے میں کہا؟ کس شخص کے سامنے کب کہا اور وہ شخص کب مسلمان ہوا؟ مکہ کے بعد جو مسلمان ہو، فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہو، ظاہر ہے کہ اس کا بھی اسلام قابل ذکر ہے، اور ہم اس کو بھی جب تذکرے میں لائیں گے تو یقیناً تاریخ میں ایک مقام اس کا بھی ہے۔ فتح مکہ کا سال آپ کو یاد ہے نا؟ مدینے کے پورے 12 برس نبوت کے گزر گئے، 40 سال قبل نبوت گزر گئے، اس کے بعد مدینے کے 8 برس گزر گئے، اب فتح مکہ، اب کل زندگی 2.5 برس کی رہ گئی ہے۔ ایسے میں کوئی مسلمان ہوا تو مسلمان گھر سے آ کے نہیں ہوا، 12,000 کھسی ہوئی تلواروں کے سوال کو دیکھ کے اس نے کہا عباس، میرے پیغمبر کے چچا کا نام ہے عباس، لقد صار ملک ابن عمے کا عظیمہ، تیرے بھتیجے کی سلطنت تو اب بڑی ہو گئی، تیرے بھتیجے کی سلطنت تو اب بہت پھیل گئی، تو پاس بگڑنے کا کیوں؟ اب بھی وہی خواب دیکھ رہا ہے۔ ابو سفیان، یہ سلطنت نہیں ہے، نبوت ہے، یہ فتح مکہ، ابو سفیان یہ سلطنت نہیں ہے، نبوت ہے، تو اس نے کہا چلو کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب آپ سمجھ گئے، 12,000 کھسی ہوئی تلواروں کا جلال اور ملک کو منال کے فکر، آئندہ کی سلطنت کا خواب، اور جیسے چلو کلمہ پڑھتا ہوں۔ لقد صار ملک ابن عمے کا عظیمہ، اشتیاق، یہ پوری کتاب اہم ترین کتاب ہے، وہ علماء اسلام کے پاس ان کی بڑی ویلو ہے، متقدمین میں سے ہے، یہ
کے بزرگ مستقبل کے حاکم کے یعنی حاکم ایسا پوری کے ہم اثر ہے بلکہ کچھ اور پہلے کہ ابو سفیان نے کہا اتنے کا اور عباس ابن عبد المطلب تمہارے بھتیجے کا ملک تو وسیع ہو گیا تو کہنے خدا یہ تو نبوت ہے تو اچھا یہ نبوت ہے تو کہا سب اللہ الہ الا اللہ. اب ایسی منزل پر جہاں یہ فرق نہ ہو کہ نبوت کیا ہے اور سلطنت کیا ہے. اگر ایک پوری نسل کی داغ بیل ڈالی جائے اور بعد میں اس نسل کے بعد اگر اسلام کی شاہی آئے اور اس شاہی کے دور میں اگر تاریخ لکھی جائے اور اگر تاریخ کا لکھنے والا یہ لکھے کہ پیغمبر کی سلطنت اتنی فیصلی تھی تو مٹی اگر یہ اعتراض کرے کہ یہ نبوت نہیں ہے یہ سلطنت ہے تو کون جائے گا. سلسلے کو بات کیا بنیاد یہ لقد سارا ملک ابن ام کا عظیم تیرے چچا کے بیٹے کا ملک تو بہت وسیع ہو گیا بہت وسیع قرارداد بہت کرتا نبوت تلواریں کھینچی ہوئی کسی کی نگاہ میں سلطنت کی نشانی ہے اور کسی کی نگاہ میں نبوت کی حفاظت ہے. اس حفاظت نبوت کو پہچاننے کے لیے کہاں ہے وہ سوال نگار جو حقیقت نبوت کو منوائے اور فتوحات سے نگاہیں ہٹائے اور قسطنطنیہ سے لوٹ کر آئے قسطنطنیہ سے لوٹ کے آئے فتح قسطنطنیہ بڑا نام ہے کہ دور یزید کا کارنامہ ہے. ہاں ہوگا مگر وہی ہے نا یزید جو دادا کے اس قول کی تعریف کر رہا ہے کہ دادا نے کہا تھا لقد سارا ملک ابن ام کا عظیم تو یزید نے سر حسین کو لے کے کہا لائے بس ہاشم بالملک فلا خلق کا فلا وحی النزل. ہاشم کی اولاد ملک سے کھیل رہی تھی نہ فرشتہ آیا نہ وحی نازل ہوئی. دیکھیں میرے سلسلہ کی بات لائبت ہاشم بالملک فلا ملک جاؤ ولا وحی النزل. نہ فرشتہ آیا نہ وحی آئی. اب کہاں ہے اسلام؟ اب کیا تاریخ لکھی جائے؟ اب کس طرح سے آگے بڑھیں کہ حکومت کی سرپرستیوں میں ہماری دور میں تاریخیں لکھی گئی تو اب نبوت کی تاریخ کیا ہو؟ اب نبوت کو کس طرح سے پیش کیا جائے؟ دیکھا آپ نے جو ماضی پر گفتگو کر سکتا ہے کہ میرا ماضی یہ ہے وہ مستقبل سے بھی گفتگو کر سکتا ہے. آج ایک اور بات میں بہت زیادہ بار بن رہا ہوں دماغوں کا مگر مطمئن ہوں کہ تقریریں محفوظ ہیں اس لیے کبھی کسی کو اور پھر اعادہ مقصود ہو تو سن لے. کنز العمال کی 12ویں جلد کو جب حرف پا نے شروع کیا فضائل پیغمبر نے شروع کیا تو آپ نے پہلی حدیث کیا تھی؟ پہلا عنوان کیا تھا؟ علمہ بالغیب. کیا دنیا آج تک نہ وہی ہے کہ غیب کا علم تھا یا نہیں تھا؟ تو شروع کیا علمہ بالغیب اور دوسری حدیث اس میں لکھی کہ پیغمبر نے فرمایا عمار کو دیکھ کے یا عمار تقتل کا فئۃ باغیہ
تجھے قتل کرے گا ایک باغی فرقہ. کنز الاموال ماضی کو ادھر دیکھے, مستقبل کو ادھر دیکھے, زمان و مکان سے بلند ہو تو ایک دن کی معراج نہیں, ہر وقت کی معراج. جو ماضی کو دیکھے مستقبل کو دیکھے, عمار تجھے ایک باغی فرقہ قتل کرے گا. عمار یاسر اجلّہ صحابہ رسول سے ہیں, احترام لازم ہے عمار یاسر کا. 16 میں مارے گئے ہیں, 36 ہجری کی بات ہے. پیغمبر کی شہادت 11 ہجری میں ہوئی ہے. فرماتے ہیں عمار تجھے ایک باغی فرقہ قتل کرے گا. صاحب کنز الاموال نے دوسری حدیث یہی لکھی, دوسری نشان 2 ہے اس کا, علمہ بالغیب کہ غیب کی باتیں بتلاتے تھے. اب یا تو کتاب کا انکار ہو یا راضی کا انکار ہو, اور اگر نہیں تو پھر غیب کی باتیں جاننے والا یہ بھی جان رہا تھا کہ میرے بعد اس نبوت کی قدر کیا ہوگی, اس نبوت کی قدر کیا ہوگی. اس لیے عالم غیب کو دیکھتے ہوئے جہاں مجھے غیب کہتے ہوئے بھی ایک احساس خجالت ہوتا ہے کہ اس کے لیے شہود ہی شہود ہے, اس کے لیے حضور ہی حضور, اس کے لیے زمان و مکان کی اضافتیں نہیں. جب عرش سے اس کا نام اللہ کے ساتھ لکھا ہوا تھا, دیکھیے جب عرش پر اس کا نام اللہ کے ساتھ لکھا ہوا تھا تو زمان بدلے مکان بدلے مگر اس کی نگاہ قیامت تک دیکھی. یہاں روکوں تاکہ غیب کی باتیں پھر کل چھڑیں. جاتے جاتے دنیا سے ایک مسئلہ پوچھا, میرا حسین کہاں, میرا حسین کہاں. تو بیٹی نے کہا بابا آپ کے قدموں سے لپٹا ہو رہا ہے. تو آواز دی میرے لال وہ جگہ تیری نہیں ہے, میرے سینے پہ آ جا. 8 برس کے بچے کو سینے سے لپٹایا اور کہنے لگے کانی براسے کا اہدیہ الی یزید. حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے سر کو تحفتاً یزید کے پاس پیش کر رہے ہیں. نانا کی نگاہ دیکھ چکی تھی کہ حسین کا سر یزید کے سامنے تحفتاً جا رہا ہے. ماں حسین کی بے چین ہو گئی تو حسین کو تسلی دیتے ہوئے رسول نے کہا صبرن یا ابا عبداللہ, حسین صبر کرنا. اور بیٹی کی طرح مڑ کے کہا زہرا یہ تو بڑی نعمت الہی ہے نا, شہادت تو بڑی نعمت الہی ہے. اب قیامت تک حسین رہ گیا میرا, قیامت تک حسین کو زندگی عطا ہو گئی. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سر کو تو فتن لے کے جا رہے ہیں. اس لیے عزیزوں آخر گفتگو کربلا کا علم رسول کو تھا. اب پھر یہ کتابیں ہیں مسلمانوں کی حوالے دوں گا اور ایک ایک کتاب اور ایک ایک صفحے کو یاد دلاؤں گا. ام سلمہ کو بلا کے کہا ام سلمہ میں یہ مٹھی مٹی تیرے حوالے کر رہا ہوں. ام سلمہ میرے بچے کے قبر کی مٹی ہے, یہ کربلا کی مٹی ہے. ام سلمہ جب میرا لال مدینے سے جانے لگے تو کہہ دینا کہ حسین تمہارے نانا نے سلام کہا, حسین تمہارے نانا نے سلام کہا ہے. جب سواری چلی مدینے سے
تو ام سلمہ نے بلا کے کہا پسند رسول ایک پیغام ہے میرے پاس، وہ آپ کے نانا کا پیغام ہے۔ کہا دادی جان کیا پیغام ہے؟ اچھا پسند رسول آپ کے نانا نے سلام کہا ہے، آپ کے نانا نے سلام کہا ہے، تو خدا کی قسم اب آواز کربلا سلام، مرکز کربلا سلام، انجام کربلا سلام۔ آواز کربلا سلام یوں کہ جاتے ہوئے حسین یہ کہہ کے جائے نانا آپ کے حکم کی تعمیل میں جا رہا ہوں نانا، موسم سخت ہے، چھوٹے بچے ساتھ ہیں، مگر نانا تفلی کے وعدے کو پورا کرنا ہے، میں جا رہا ہوں، حسین کا سلام قبول ہو۔ یہ آغاز کربلا سلام، مرکز کربلا سلام اس طرح سے کہ بھائی کی لاش پر جب بہن آئی تو وہاں سے نانا کو سلام کیا تھا، نانا زینب کا سلام ہو، یہ تیرا حسین ہے جو خاک و خون میں لوٹ رہا ہے، یہ مرکز کربلا ہے سلام، اور انجام کربلا سلام۔ زینب لٹ کے آئی